اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو بکر سیدنا وخیرنا واحبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان کا اپنا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سردار بھی تھے، ہم میں سب سے زیادہ بہترین بھی تھے، اور ہم میں سب سے زیادہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی تھے. جیسے گزشتہ درس میں بھی بات گزری کہ صحابہ کی بھی یہی گواہیاں کہ سب سے اونچا رتبہ سیدنا ابو بکر صدیق کا، اور خلفائے راشدین کے بھی یہی اقوال، دیگر صحابہ کے بھی یہی اقوال. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جناب ابو بکر سے، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، کہ تم غار کے بھی میرے ساتھی ہو، ہجرت کرتے وقت جو غار ثور میں ٹھہرے تھے، تم میرے غار کے بھی ساتھی ہو، اور جب میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا وہاں پہ بھی تم میرے ساتھ ہوگے. یعنی ایسی خوشخبریاں سنائی، صرف جنت کی نہیں بلکہ جنت کے اونچے مراتب کی بھی خوشخبریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اور پوری دیانت داری کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ ساری کی ساری باتیں امت تک پہنچائی. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بھرپور عقیدتیں اور محبتیں نصیب فرمائے. عظمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق تاریخ الخلفاء میں ایک واقعہ لکھا ہے جو کہ اس وقت مناسب بھی ہے. ربیہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی، اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا. فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے. میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا، یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا. میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا. وہ اٹھ کر چلے گئے. بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، یہ بھی اچھی بات ہے، خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرے. میں نے کہا، تم جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ. اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا اور پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور ان کی خفگی سے اللہ تعالیٰ جل شانہ ناراض ہو جائیں گے. تو ربیہ رضی اللہ عنہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ اس کے بعد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، تجھے جواب اور بدلہ میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہے، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ تمہیں معاف فرما دے. سبحان اللہ، ایسا مرتبہ اور مقام جس کو ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا اور پیارا رسول ناراض ہو جائے گا، اور جس سے اللہ رب العزت کے پیارا رسول ناراض ہو جائے اس کی ہلاکت میں کیا تردد ہے. اللہ رب العزت ان کے مرتبہ کو پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب تک کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.